آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ جو شخص بھی آج کے دن کا یہ خاص عمل صرف زندگی میں ایک بار کر لیتا ہے، عید سے پہلے اس بندے کی عید ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ نے کبھی اپنی زندگی میں غیبی دولت کا نظارہ نہیں کیا، کبھی آپ نے غیب سے دولت آتے ہوئے نہیں دیکھی، تو پھر یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیے گا غیب سے دولت کیسے آتی ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ لوگ عید سے پہلے اس کو عید دے جاتے ہیں، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کے خدمت کر جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غیبی مدد۔ آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ عمل کرنے والا بندہ اس کو اتنا خیر کثیر ملتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ کوثر قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو سب سے چھوٹی ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے آپ یوں سمجھیں کہ یہ بہت بڑی ہے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ میں اگر اس کی فضیلت پر بات کروں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، میں اس طرف نہیں جاتا، صرف آپ کو عمل سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج کے دن کا یہ خاص عمل کیسے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اسم پاک ہے یا وہاب۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے وہاب، اس کا مطلب ہے اے بہت دینے والے۔ یہ لفظ ہبہ سے بنا ہے جس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے وہ عطا فرماتا ہے، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے وہ عطا فرماتا ہے بغیر عوض کے، دوسروں پر وہ اپنا مال و دولت نشاور فرماتا ہے، اسی طرح بے سوال عطا فرماتا ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں آپ یہ عمل کرنے کے بعد نہ بھی مانگیں تو رب اس بندے کے رزق میں فراخی پیدا فرما دیتا ہے، اس کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا رزق ہمیشہ کے لیے بڑھ جائے، آپ کی عزت ہمیشہ کے لیے بڑھ جائے، آپ کی شان ہمیشہ کے لیے بڑھ جائے اور آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق ملے، غربت آپ کی جان چھوڑ جائے اور تنگ دستی آپ کی جان چھوڑ جائے، رزق سے جتنا بھی ہے آپ کا، اگر آمدن کم ہے تو اس کے اندر اضافہ ہو جائے اور رزق اتنا آئے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے، آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے، تو پھر اس عمل کو آج کے دن لازمی کیجئے گا۔ دیکھیں جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت اگلا دن شروع ہو جاتا ہے چاند کے اعتبار سے۔ اب ہفتے کا دن شروع ہو چکا ہے، 5 رمضان المبارک کا دن ہے۔ آج آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر لیں، وقت کی کوئی قید نہیں، لیکن کرنا آج ہے۔ کل کا دن آنے سے پہلے آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی مختصر سا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں ہفتے کا بھی دن ہوتا ہے، اتوار کا بھی دن ہوتا ہے، جمعے کا بھی دن ہوتا ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے یہ سارے دن برابر نہیں ہیں۔ جمعے کو بہت زیادہ فضیلت ہے، حالانکہ یہ بھی 24 گھنٹے کا دن اور رات ہے، اتوار بھی 24 گھنٹے کا دن اور رات ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمالات زیادہ رکھے۔ جمعے کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے اور اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس کے اندر جو بندہ رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ دیکھیں پھر ہر روز ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر اس کے اندر بندہ مانگے تو رب عطا فرما دیتا ہے۔ باقی ہوتا تو سارا دن ہے، 24 گھنٹے کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہر روز ایک خاص لمحہ ہوتا ہے۔ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ لمحہ ہے تو بندہ اس وقت مانگے تو فوری مل جاتا ہے۔ اسی طرح آج میں آپ کو وہی عمل بتانے لگا ہوں۔ عمل تو آپ نے سورۃ کوثر کے بھی شاید اس سے پہلے کیے ہوں۔ یہ جو اسم پاک ہے یا وہابو، ہو سکتا ہے پہلے آپ نے کبھی پڑھا ہو، لیکن جو ترتیب آج کے دن کی میں آپ کو خاص بتانے لگا ہوں، اگر آپ نے اس طریقے سے پڑھ لیا تو پھر ساری زندگی غیب سے پیسے ملتے رہیں گے، پھر لوگ دروازہ کھٹکھٹا کے عید سے پہلے عید دے جائیں گے۔ تو اس لیے دوستو آپ کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، جو آپ کو کاروباری مسائل ہیں، آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کی آمدن کم ہے، آپ کے گھر کی غربت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ سے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مال و دولت میں بے تحاشا اضافہ چاہتے ہیں، تو پھر اس عمل کو صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں۔ یہ ایک بار کرنے سے ہی، صرف ایک بار کرنے سے ہی اتنا مال و دولت ملتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اب میں آپ کو یہ عمل بتاتا ہوں، جو ترتیب میں آپ کو سکھا رہا ہوں، اسی کے مطابق اگر عمل کو کریں گے تو ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے۔ آپ نے کرنا کیسے ہے کہ گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، 4 کونے ہوتے ہیں، 4 نکریں ہوتی ہیں، 4 سمتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک مشرق ہوتا ہے، ایک مغرب، ایک شمال، ایک جنوب ہے،
اب آپ چاہتی ہیں کہ چاروں اطراف سے آپ کی مدد ہو، آپ دائیں سفر کریں تب بھی کامیابی ملے، بائیں سفر کریں تب بھی کامیابی ملے، آگے کی طرف جائیں تب بھی کامیابی ملے، پیچھے کی طرف جائیں تب بھی کامیابی ملے، یعنی کہ چاروں طرف سے آپ کی حفاظت بھی ہو، آپ کو کامیابی بھی ملے۔ تو پھر دوستو آپ اس عمل کو ذرا کر کے دیکھیے گا، پھر جدھر جائیں گے رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، جدھر جائیں گے عزتیں ہی عزتیں ملیں گی۔ اور صرف آپ نے آج اس عمل کو بے پناہ رزق میں اضافے کی نیت سے پڑھنا ہے۔ اور جس لڑکے یا لڑکی کے جاب نہیں مل رہی، پڑھا لکھا بھی ہے، بہت سارے مسائل ہیں اس کے، کوئی مسئلہ اس کا حل نہیں ہو رہا، اس کو چاہیے کہ یہ عمل کر کے دیکھے۔ شادی کے اصول کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، مالی تو جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس عمل سے حل ہو جاتا ہے۔ اور اس عمل کے کرنے کے بعد آپ گھر میں بیٹھے ہیں یا بازار میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد سر سجدے میں رکھنا ہے، اور سر اٹھانے سے پہلے پہلے آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس قدر یہ اتنا تیز ترین وظیفہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ جلالی عمل ہے، فوری طور پر یوں آیا یوں گیا، یہ اس حساب والا ہے۔ کشادگی رزق کے لیے اس عمل سے بڑا عمل آپ نے نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اس عمل کے کرنے کے بعد رزق کا کوئی بھی اور عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کسی اور عمل کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس یہ ایک بار عمل کر لیں، پھر اس کے بعد وظائف سے بے فکر ہو جائیں، رزق سے بے فکر ہو جائیں، نہ کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی آپ کو پھر اس کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے زندگی میں کبھی بھی مال کی کمی نہ آئے، کبھی بھی رزق کی کمی نہ آئے، ہمیشہ دولت مند رہے، یا ضرورت کے مطابق اللہ اسے رزق عطا فرماتا رہے، اس بندے کو چاہیے کہ یہ عمل اس ترتیب کے ساتھ ایک بار پڑھ کے دیکھے۔ کاروباری ہے، کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، یا پہلے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، مالی تنگی آ رہی ہے، کبھی اس کا کاروبار نیچے کبھی اوپر، اس طرح کے معاملات اس کے چل رہے ہیں، تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ اس عمل کو کر کے دیکھ لے۔ یہ کر کے دیکھے، کبھی کسی بھی کام کے اندر نقصان نہیں آئے گا، گھاٹا نہیں پڑے گا۔ دوستو یہ سورت کوثر، آپ نے اس سورت کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ گھر کے 4 کونے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا اور آپ کو اس عمل کی سمجھ آ جائے گی۔ عمل بالکل مختصر سا ہے، اگرچہ ویڈیو تھوڑی طویل بھی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ عمل اتنا ہی قیمتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بچوں کی طرح سمجھا دیا جائے تاکہ آپ کے پلے کچھ پڑ جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو طویل ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ نئے لوگ آئے ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، پھر وہ کمنٹ میں بار بار سوال کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے پھر مجبوری ہوتی ہے اچھے طریقے سے بات کو سمجھانا تاکہ آپ اس طریقے کے مطابق کر لیں۔ کچھ لوگ تو آپ کو پتہ پڑھے لکھے بھی دیکھ رہے ہوں گے، کچھ جھٹکے بندے بھی ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو پھر اچھے طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے تاکہ ان سے وظیفہ غلط نہ ہو۔ اس لیے اس بات کی معذرت ہے، آپ اچھے طریقے سے وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ 100% گارنٹیڈ یہ عمل ہے، 100% یہ مجرب وظیفہ ہے، 100% یہ کامیاب وظیفہ ہے، اور اس کے عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے وہ مقام حاصل کیے ہیں جو آج تک دوسرے وظیفے پڑھنے والے نہیں کر سکے۔ اس لیے دوستو آج میں وہی خاص راز بتانے لگا ہوں، اگر اس پر عمل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی بھی روشن ہو جائے گی۔ اب آپ کو کسی کے در پہ جانا نہیں پڑے گا، یہ اسم پاک یا وہابو، اس کے ساتھ آپ نے ایک اور اسم پاک ملانا ہے، اور وہ اسم پاک بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا ہے۔ وہ ہے یا رزاقو، اس کا مطلب ہے بہت دینے والے، اس کا مطلب ہے رزق، یعنی کہ یا وہابو یا رزاقو، یہ 2 اسم پاک الگ الگ ہیں۔ یا وہابو کا مطلب ہے بہت دینے والے اور بغیر غرض کے، بغیر کسی وجہ کے بہت زیادہ عطا فرمانے والا، اور یا رزاقو کا مطلب ہے رزق بہت زیادہ دینے والا۔ تو اس سے آپ کو رزق اتنا مل جائے گا، اتنا مل جائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ میں نے جیسے جو بات کہہ رہا ہوں حقیقت میں ایسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا اگر آپ اس طریقے کے مطابق عمل کو کرتے ہیں، اور ایسی جگہ سے مالی مدد فرماتا ہے کہ بندے کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ اور آپ نے دوستو کرنا کیا ہے، آپ اس عمل کو صرف کتنی بار پڑھیں گے؟ سب سے پہلے آپ نے سورت کوثر شریف کو، جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کو پڑھنا ہے۔
اس کے بعد یہ 2 اسم پاک جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اور سب سے پہلے سورۃ کوثر کو سمجھیں، اچھے طریقے سے آپ نے وضو کرنا ہے جیسے وضو کرنے کا حق ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ اپنے مصلی پر بیٹھ جائیں، گھر میں بیٹھ جائیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، دکان میں بیٹھ جائیں، جہاں بھی اس وقت موجود ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی اس وقت آپ موجود ہیں، آپ اسی جگہ بیٹھ جائیں اور بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کر لیں۔ بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، آپ کا مقدر فوراً سنور جائے گا، فوراً آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، اور کسی بھی صورتحال میں آپ کو مایوسی کا سامنا نہیں۔ رات کو کر کے سوئیں، صبح دیکھ لینا کیا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، کیا معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں، کیا برکات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ عمل کرتے ہی آپ کا مقدر سنور جاتا ہے۔ صرف 5 بار آپ نے یہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ آج 5 تاریخ ہے، 5واں روزہ ہے، 5 بار آپ یہ عمل کرنا ہے، 5 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ سورت کو کس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ جو آتا ہے وہ درود پاک پڑھ لیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور 5 بار یہ سورت پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہر بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور سورۃ کوثر بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 5 بار بسم اللہ ہو جائے گی، 5 بار آپ کی سورۃ کوثر ہو جائے گی۔ یہ سورۃ کوثر اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے، کفار و مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تانا دیا، اور جب حضور کو تانا دیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی پریشانی ختم کرنے کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ اور پھر جو بندہ آج تک اس سورت کو پڑھتا ہے، غم میں، پریشانی میں، اللہ فوراً اس بندے کی پریشانی، اس بندے کا غم دور فرما دیتا ہے۔ اب وہ غم دولت کا ہو، وہ غم شہرت کا ہو، وہ غم عزت کا ہو، وہ غم رزق کا ہو، وہ غم کسی بھی مسئلے کا ہو، فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس قدر یہ صورت بابرکت صورت ہے، اس قدر یہ شان والی صورت ہے، اس قدر یہ نورانی صورت ہے، اس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں آپ کو قابلیت کے مطابق، اپنی قابلیت کے مطابق، اگر کوئی شخص پڑھا لکھا ہے، وہ صاف ظاہر چاہتا ہے کہ اس کی قابلیت کے مطابق اس کو جاب ملے، اور اس کو اس کے اصول ملازمت اسی طرح کی ملے جتنا وہ پڑھا ہوا ہے، وہ چھوٹی نہیں چاہتا، تو انشاءاللہ یہ پڑھنے سے آپ کی ہر دشواری ختم ہو جائے گی۔ جیسی جاب، جیسا مال، جتنا رزق آپ چاہتے ہیں اتنا ہی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے میرے گھر میں اتنا رزق آئے کہ ہر وقت میری جیب، میرا گھر پیسوں سے بھرا رہے۔ تو اس عمل سے آپ کا گھر، آپ کی جیب ہر وقت پیسوں سے بھری رہے گی۔ بس اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، اور عمل کو کرنے کا طریقہ بھی ذرا سماعت کیجئے گا۔ خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے، یعنی کہ سورۃ کوثر کو جو تعداد بتائی اس کے مطابق پڑھنے سے پہلے آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس کی تعداد تھوڑی سی زیادہ ہے، اس کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ صرف 101 بار آپ نے استغفار پڑھنا ہے سب سے پہلے نمبر پر۔ اس کے بعد سورۃ کوثر کی جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے مطابق آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جو استغفار ہے اس کو ذرا سمجھ لے، اس کے اول آخر درود پاک کی کوئی ضرورت نہیں، وہ نہیں پڑھنا۔ درود پاک آپ نے سورۃ کوثر کے اور جو 2 اسم میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے شروع میں پڑھنا ہے، اور سورۃ کوثر کے پڑھنا ہے۔ اور اس استغفار جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب دیکھیں 101 بار پڑھتے ہوئے کتنا سا ٹائم لگے گا۔ میرے خیال میں اگر کوئی بندہ صحیح سپیڈ کے ساتھ پڑھنے والا ہے تو وہ صرف 1 یا 2 منٹ کے اندر یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر آپ دیکھیں تو 2 منٹ زیادہ سے زیادہ آپ کے لگ جائیں گے۔ میرے خیال کے مطابق زیادہ سے زیادہ اگر آپ جیسے جتنی آواز میں اور جتنی سپیڈ کے ساتھ میں نے پڑھا ہے تو اس اعتبار سے آپ کا صرف 1.5 منٹ لگے گا، کیونکہ میں یہ عمل کیا تو صرف 1.5 منٹ میرا یہ پڑھتے ہوئے لگا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور 2 منٹ کا باقی عمل ہے۔ ٹوٹل یہ 3 منٹ، اگر آپ اپنی زندگی میں یہ 3 منٹ آج دے دیتے ہیں،
آج 24 گھنٹے میں سے 3 منٹ آپ نکال دیتے ہیں تو پھر کوثر جیسی بہاریں آپ کو ملیں گی۔ پھر سمجھ لیں عید سے پہلے آپ کی عید ہو جائے گی، ہر غم آپ کا ختم ہو جائے گا، ہر مشکل آپ کی حل ہو جائے گی۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر رکا ہوا کام بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، تکلیفوں سے نجات مل جاتی ہے، رزق کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر نئے قسم کے اسباب ملتے ہیں۔ جو بندہ ہر وقت نئے کاموں کی تلاش میں رہتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں، اور اس بندے کے لیے غموں کے پریشانیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رزق کے، آسانیوں کے، کامیابیوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، نحوست کے دن ختم ہو جائیں گے، یقین جانیں آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے دن بدل جائیں گے۔ اس قدر یہ بہترین عمل ہے کہ یہ عمل کرتے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کس قدر بدلتے ہیں۔ تو دوستو آپ نے اس کے ساتھ یہ اسم پاک پڑھنا ہے یا رزاق کو، جو اسم پاک دونوں میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، اور استغفار بھی میں نے بتا دیا، سورۃ کوثر کو بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور اسی دن کے اعتبار سے ہی میں نے بتایا ہے، اور اس دن کا ہی یہ عمل ہے۔ اور دیکھیں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کرتے ہی انسان کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج یہ عمل کر کے دیکھیں، درود پاک آپ کو جو بتایا اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ 2 اسم پاک ہیں، یہ 2 اسم پاک ہیں، یہ آپ نے جب عمل کو شروع کرنا ہے تو پھر آپ نے کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، بلکہ اسی ترتیب کے مطابق آپ نے وہی بیٹھ کر اس عمل کو کر لینا ہے، اور جب آپ اس عمل کو جب تک مکمل نہ ہو آپ نے اس جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، اور جب عمل کو مکمل کر لیں پھر آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، لیکن جب تک یہ عمل کرتے رہیں، اس کی تعداد پوری نہ کر لیں، آپ نے نہ کسی سے کلام کرنا ہے نہ اپنی جگہ سے اٹھنا ہے۔ بس اتنا سا اس عمل کی شرائط ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ پھر کمنٹ میں پوچھتے ہیں بھی کتنی عمر کا بندہ کر سکتا ہے، بھی وظیفے کی تو کوئی عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بھی کتنی عمر کا کرے گا۔ جو بندہ جس کو مسئلہ ہے، جس کو پریشانی ہے، جو غیب کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہے، جو عید سے پہلے عیدی لینا چاہتا ہے، وہ بندہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ کو میں نے یہ عمل بڑے آسان الفاظ میں سمجھا دیا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ سورۃ کوثر جو میں نے آپ کو بتائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ کوثر اس کو کہتے ہیں کہ جو جنت کے اندر ایک نہر ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایسی نہر ہے کہ جو کوئی اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کرے وہ اس نہر کے چلنے کی آواز سنے گا، وہ اس نہر کے چلنے کی آواز سنتا ہے۔ زمین کے اندر اس دنیا میں رہتے ہوئے کانوں کے اندر انگلیاں داخل کریں اور آپ کو اس نہر کے چلنے کی آواز آئے گی۔ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی عالی شان، کتنی اعلیٰ مرتبہ نہر ہے کہ حضور اس وقت جب پریشان تھے اللہ نے خوش کرنے کے لیے اس سورت کو حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو پھر یہ سورت آج بھی جو بندہ پریشانی میں، دکھ میں، مصیبت میں پڑتا ہے اس کو فوری خوشی مل جاتی ہے۔ تو پھر دوستو اس کو تو بندہ پھر بار بار بھی بندے کا دل کرتا ہے اس عمل کرنے کو، لیکن آج کے دن ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس کی برکتیں پھر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آپ کو ملتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا بے حد بے حساب عطا کیا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی دیں اسی کی خاطر، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشاں ہوگا۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہوگا۔ تو جو آپ کا بھی جو حضور کے دشمن تھے وہ پھر بے نام و نشاں ہوئے، اور اسی طرح دوستو آج بھی جس بندے کے دشمن بہت زیادہ ہیں جو اس کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، یہ سورت جب پڑھے گا تو سارے دشمنوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور سارے دکھ اور مصیبتیں اس بندے کے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کی تعداد اسی کے مطابق آپ نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ پھر آپ بہاریں دیکھیں گے۔ خیر کثیر کیسے ملتا ہے؟ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، اور رب کی بارگاہ سے اتنا خیر کثیر ملے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اور آپ کو میں ایک جو اسماء بتا رہا ہوں، یا وہاب یا رزاق، یہ 2 اسم پاک جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ اسم پاک کی آپ نے کتنی ترتیب رکھنی ہے، ان دونوں کو پڑھ کر آپ نے ایک شمار کرنا ہے۔ یہ دونوں اسم پاک جو ہیں یہ اسم جمالی ہے، یا رزاق یہ اسم جمالی ہے۔ یہ رزق کی ایک دیکھیں، رزق ہر بندے کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس اسم پاک کا جو بندہ ورد کرے گا آج کے دن اس کے رزق میں اللہ اضافہ فرما دے گا، کیونکہ اس کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور دوسرے اسم پاک کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ دینے والے۔
ہیں بغیر کسی تمہیں لالچ کے عطا فرمانے والے، اور وہ رب کی ذات ہی ہے۔ آج بندہ کسی کو 5 روپے دے تو اگلے منٹ پہ وہ 10 تانے مار دیتا ہے، لیکن وہ رب کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس نے کبھی بھی کسی کو تانا نہیں مارا۔ تو اس لیے دوستو آج آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، رزق کی پریشانیوں تکلیفوں سے ہمیشہ کی آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عید سے پہلے آپ لاکھوں بھی مانگے، کروڑوں بھی مانگے تو اس بار کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ بغیر مانگے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اصول رزق کے اسباب پیدا کرنے کے لیے، مفصلی تو ہمیشہ کے لیے دور کرنے کے لیے، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے لیے، اپنے لیے راستے ہموار کرنے کے لیے آپ نے اس عمل کو آج لازمی کر لینا ہے۔ جس بندے کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے جو میں نے بتائی ہیں، وہ بندہ اس عمل کو کر لے۔ جس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی اپنی مرضی کرے یا نہ کرے، لیکن جو رزق لینا چاہتا ہے، غیبی نظارہ کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ یہ اسم پاک لازمی پڑھ لے۔ گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی، کبھی رزق میں کمی آئے گی ہی نہیں، کبھی نہیں کمی آئے گی۔ اس لیے دوستو اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھنا ہے۔ سر سجدے میں آپ نے جس جگہ بیٹھ کر کر رہے ہیں وہیں پر سر سجدے میں رکھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ یہ جو میں نے عمل کیا ہے، جو میں نے یہ تیرے پاک نام پڑھے ہیں، یہ پیاری سی صورت پڑھی ہے، مولا تو اس کی برکت سے میرے رزق میں اضافہ فرما دے، میرے رزق کی تنگی کو دور فرما دے، میرے رزق میں بے تحاشا اضافہ فرما دے۔ انشاءاللہ پھر جو مانگتے جائیں گے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے دوستو یہ عمل خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو غربت کے مارے ہوئے ہیں، جو مفلسی کے مارے ہوئے ہیں۔ تو دوستو اب آپ نے یہ جو اسم پاک میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کی تعداد جو میں بتانے لگا ہوں اسی کے مطابق کیجئے گا۔ سورۃ کوثر کو اس کی تعداد کے مطابق، استغفار کو اس کی تعداد کے مطابق، یہ 3 ہی چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ پھر 3 نسلوں تک آپ بے فکر ہو جائیں کہ کیسے رب آپ کو رزق عطا فرماتا ہے۔ محنت کرنا آپ کا کام ہے، اس کے اندر کامیابی دینا یہ میرے رب کا کام ہے، اور رب پھر آپ کو کتنی کامیابیوں سے نوازتا ہے یہ عمل کرنے کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں گے۔ اور یہ اسم پاک آپ نے 33 بار پڑھنے، یعنی کہ دونوں کو ملا کر ایک شمار کرنا ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر نہیں پڑھنا، یہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ کتنی اس بار؟ یہ اسماء پاک آپ نے 33 بار پڑھنے ہیں، 33 بار۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا سا ٹائم لگے گا آپ کا۔ صرف 2-3 منٹ کے یہ عمل آپ کے حالات اور آپ کے واقعات اور آپ کی وہ مشکلیں حل کر دے گا جو ساری زندگی نہیں ہو سکی تھی، وہ سب کچھ مل جائے گا جو ساری زندگی نہیں مل سکا تھا۔ اس لیے یہ عمل کو چھوڑیے گا نہ، چند منٹوں کا عمل ضرور کر کے دیکھیے۔ اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر صرف اور صرف سورۃ کوثر کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، پھر ساری زندگی اس عمل کا فیض، اس کی برکتیں آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔